بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس کے کئی فوائد ذکر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے، یضاعفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں ڈبل کر کے دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بردبار ہے۔ حالانکہ جو ملکیت دی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ جو انسان کھاتا ہے، کماتا ہے، وہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ملکیت تو اس اللہ کی ہے۔ پھر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرضہ حسنہ دیا ہے۔ قرض اس چیز کو کہا جاتا ہے، کوئی شخص کہے کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں لٹا دوں گا وہی پیسے، اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لٹانے کے حوالے سے یہ اصول بیان کیا ہے کہ تمہیں ڈبل دیا جائے گا۔ اگر تم اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کرو گے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ڈبل دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی کسی نیکی کو رائیگاں نہیں کرتا۔ یہ ہم نہ سمجھیں کہ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، کوئی مال خرچ کر دیا، پیسہ خرچ کر دیا تو رائیگاں جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ اس نیکی کی پرورش کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے حلال کی روزی سے، فإن اللہ یقبلها بیمینہ، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لیتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوا، فرمایا کہ ایسے اس نیکی کی اللہ پرورش کرتا ہے، اس صدقے کی اللہ پرورش کرتا ہے جس طرح تم کسی جانور کے چھوٹے بچہ ہوتا ہے، اس کو تم پال کر بڑا کرتے ہو، پرورش کر کے بڑا کرتے ہو۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت ڈبل سے ٹربل بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کی ایسے پرورش کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہ کھجور کا ایک ٹکڑا دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کھجور کو پہاڑ جتنا تمہیں دکھائے گا۔ پہاڑ جتنی یہ بڑی نیکی ہوگی، حالانکہ کھجور کتنی چھوٹی ہے۔ سچی دل سے، اخلاص کے نیت کے ساتھ بندہ اللہ کے راستے میں اس کھجور کو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اس کھجور کو بھی رائیگاں نہیں کرتا، تمہاری اس چھوٹی سی نیکی کی اللہ قدر کرتا ہے۔ اور قدر کتنی ہے کہ پہاڑ جتنی ہوگی کھجور، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑ جتنی وہ نیکی ہوگی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں کتاب الزہد کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ اور عظیم روایت آتی ہے، اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ایک طریقہ سمجھایا ہے۔ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، چاہے کاروباری لوگ ہوں چاہے تنخواہ دار ہوں، ایک شخص ہے جس کی 10,000 تنخواہ ہے، ایک کاروباری ہے جو ہفتے میں کچھ پیسے کماتا ہے، کچھ ہزار کماتا ہے۔ اس میں اسلام نے ایک طریقہ بتلایا ہے، اگر اس طریقے پر ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں
تو اللہ تعالی ہمارے اس کمائی میں برکت عطا کر دے گا اور اس کمائی کی آبیاری فرشتے کریں گے، اس کمائی کی آبیاری فرشتے کریں گے۔ صحیح مسلم میں کتاب الزہد کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا، بیابان میں سفر کر رہا تھا، اچانک اوپر بادلوں سے آواز آئی، استحدیقۃ فلان، کہ بادلوں تم فلاں آدمی کے باغ کے اندر جا کے برسو۔ یہ شخص حیران ہوا کہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے، کسی آدمی کا نام پکارا جا رہا ہے اور اس کے ہی کھیت کے اندر بارش نازل کرنی ہے، بارش برسنی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ان بادلوں کے پیچھے چلا، وہ بادل ایک کالے پتھروں کے پہاڑوں میں جا کر وہاں کے برسی، وہاں پہ کھیت تھے، وہاں پہ جا کے برسی، نالوں کے ذریعے وہ پانی ایک آدمی کے کھیت کے اندر جا رہا تھا۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ کے اندر بیلچا ہے، وہ اس پانی کے رخ موڑ رہا ہے اپنی کھیت کی طرف۔ میں وہاں پر جب پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے پانی موڑ رہا ہے۔ پہنچنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو آسمان سے، جو بادلوں سے میں نے نام سنا تھا، فرشتوں کے ذریعے جو میں نے نام سنا تھا وہی نام تھا۔ اس آدمی نے وجہ پوچھی، کہا کہ میں نے تیرا نام جو ہے نا بادلوں میں سنا ہے، کیا وجہ ہے، کیا تیری نیکی ہے، ایسا کیا عمل ہے تیرا جس کی وجہ سے آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے آواز آ رہی ہے اور اسپیشل کسی اور کھیت کے اندر بارش نازل نہیں ہوئی، تیری کھیت میں آ کر بارش نازل ہوئی ہے، کیا وجہ ہے، کیا نیکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نیکی میری یہ ہے کہ میرا جو کھیتی باڑی میں کرتا ہوں اس میں جو مجھے منافع پھل فروٹ ملتا ہے، منافع ہوتا ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ اہم روایت آخری میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آخری الفاظ کہ اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اس کا جو ہے میں صدقہ کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں اور دوسرا حصہ میں اپنے گھر والے بال بچوں پر میں خرچ کرتا ہوں اور تیسرا اس کا حصہ جو ہے اس باغ کے اندر لگاتا ہوں۔ میرا یہ کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر اپنے کمائی میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکال دے کہ یار یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ سے میں کاروبار کر رہا ہوں، آپ نے 10,000 میں سے ایک مثال ہے کچھ پرسنٹ نکالیں، 2.5% نکالیں، 5% نکالیں، 10%، جتنی اللہ توفیق دے رہا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اتنے % نکالیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے راستے میں کسی غریب کی جب آپ مدد کریں گے تو قدرتاً اگر اخلاص نیت سے آپ کسی کو دیں گے نا تو آپ کی دل خوش ہو جائے گی، انسان کا غم جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قدرتاً دل میں اطمینان عطا کر دے گا۔ تو آپ کے مال میں جو کمانے جاتے ہیں اس میں ایک حصہ جو ہے اللہ کا مقرر کر دیں، ایک حصہ اللہ کا بھلے وہ 5% ہو، 10%، پہلے تھوڑا رکھیں، پھر دیکھیں آپ کو اگر منافع فائدہ ملتا ہے تو آپ اس کو بڑھاتے جائیں، اس کو بڑھاتے جائیں، اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیں۔ حالانکہ بچوں کو کھلانا بھی نیکی ہے، یہ صدقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غریبوں اور مساکین کی مدد کرتے ہوئے اللہ کا ایک حصہ اس میں بنا دیں کہ میں جو کماتا ہوں، مجھے جو تنخواہ ملے گی اس میں سے تھوڑا سا حصہ میں اللہ کے راستے میں ضرور نکالوں۔ اس میرے بتائے ہوئے نسخے پر آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمائی میں برکت بھی ہوگی اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس میں آبیاری کرے گا، اس میں برکت عطا کرے گا اور ایک غریب مسکین کی بھی مدد ہو جائے گی، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ سے یہ سودا جو آپ کر رہے ہیں اس سودے کا منافع اللہ تعالیٰ عظیم آپ کو عطا کریں گے اور آپ کی بھی دل خوش ہوگی، غریب کی بھی مدد ہوگی، اللہ پہ راضی ہو جائے گا۔ تو آج کے درس کے اندر ہمیں یہ نسخہ اور یہ سبق ملا ہے کہ ہم جو کماتے ہیں اس میں اپنے رب کا بھی حصہ نکالیں اور دوسرا حصہ اپنے بچوں کا بھی حق ہے ہمارے پر، بچوں کو کھلائیں اور تیسرا حصہ اسی کاروبار میں لگائیں تاکہ اس کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بتائی ہوئی نصیحت پر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔